السلام علیکم. نظر چوہان فوڈس نیو جرسی سے آج پھر آپ کے ساتھ رابطے میں. مجھے یوتھ میں میری جو آڈینس ہے انہوں نے ای وی ایم پر ایک ای لاگ کرنے کے لیے کہا. بیسیکلی تو یہ بڑی کامن سی بات ہے، لیکن ہماری یوتھ اور ہمارے لوگ ان کا اویئرنیس لیول بڑا کم ہے. میں نے تو دیکھے میٹرک میں بھی سائنس وغیرہ ہے سچ نہیں پڑھی، اور آئی ہیو نیور بین ان ٹو دس فزکس کیمسٹری میتھس، لیکن ایک سمپل کامن سینس کی بات ہے جس پہ یہ ساری چیزیں ان چیزوں کی بنیاد ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فساد جو ہے یہ کیوں پڑا ہے؟ لیٹ می ٹیل یو ایس اے میں جہاں میں بیٹھا ہوں 1964 سے چند کاؤنٹیز یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائیں تھی پنچ کارڈ سسٹم کے تھرو پریزیڈینشل الیکشنز میں، کہ کاؤنٹنگ ایزی ہو جاتی ہے، فارورڈ کرنا ووٹوں کو ایزی ہو جاتا ہے. دیکھیں کرنا کیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین نے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین نے بیلٹ پیپر کی جگہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اب تو آپٹیکل سکینز یو ایس اے میں آ گئے ہیں، پنچ کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ جناب صاحب جائیں آپٹیکل سکین سے آپ ووٹ ڈالیں، اور وہ پھر سرور کو ووٹ چلے جائے گا، ووٹ کاؤنٹ ہوگا اس اسٹیشن کا، پولنگ اسٹیشن کا، اور سرور کو چلے جائے گا. سرور سے آگے وہ الیکشن کمیشن کو چلے جائے گا. ویری سمپل. بظاہر یہ بہت سادہ سی بات ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ پرابلمس ہو سکتے ہیں ایز ٹو پیپر ٹریل ابھی تک نہیں ہے، لائک ڈی آر ایز بھی جون سی ہیں، جو ڈائریکٹ ریکارڈنگ سسٹم بھی ہے، ڈائریکٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بیلٹس کی. ڈی آر ایز بیلٹ ریکارڈنگ سے انڈیا میں ڈی آر ای ہے، برازیل میں ڈی آر ای ہے. انٹرسٹنگلی انڈیا نے 2004 میں یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم شروع کیا، اور انڈیا کی 2 کمپنیز الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، بھارت کمپنی اور پتہ نہیں ایک اور انڈیا اسٹیل کیا، وہ سب سے بڑی ووٹنگ وہ مشینوں کی کمپنیاں ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا میں 7-8 کمپنیاں ہیں غالباً. نیدرلینڈس کی بھی کمپنی ہے جس نے سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے اسے بند کیا، کہ جی چانسز تھے کہ کیونکہ نیدرلینڈس کی پاپولیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو ریلیٹیولی اتنا مسئلہ نہیں ہے. فار آف ایریاز میں بھی اتنے نہیں ہیں. امریکہ میں تو بڑی فار آف کاؤنٹیز ہیں جہاں یہ ہیلپ ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ پہ بھی آپ ایکسیس لے کر، ٹھیک ہے، پاسورڈ آپ کو مل جائے گا، آپ کر دیں. بنیادی طور پہ ہماری سیاسی جماعتیں اس کے خلاف کیوں ہیں؟ ویری سمپل. سیاسی جماعتوں تمام نے جعلی ووٹ کا اندراج کیا ہوا ہے. نواز لیگ نے، ٹھیک ہے جی، ایم کیو ایم نے. میں بتاتا تھا کہ میری ایم کیو ایم سے لڑائی یہ ہوئی تھی، تھبے لے آتے تھے انرولمنٹ کے لیے، میں اٹھا کے پھینک دیتا تھا. آئی واز ٹرانسفرڈ، I was threatened by no less than Mr. الطاف حسین. ٹھیک ہے جی، کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ جعلی ووٹ بالکل ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، یہ کاؤنٹنگ شاؤنٹنگ بدماشی، یہ ٹائم یہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. نمبر 3 جو سب سے بڑی پرابلم ان کو نظر آ رہی ہے کہ اب جی ایچ کیو would be able to 100% control the results. 100%. مسئلہ کوئی نہیں ہے. آپ جی ایچ کیو میں ایک الیکشن کمیشن سرور کا لنک لگا دیں یا الیکشن کمیشن کا، کون پوچھتا ہے؟ سب سے بڑا ایشو اوپن ٹو پبلک ایکسیس الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں آ رہا ہے، آڈٹ کا آ رہا ہے، جو نہ یو ایس اے ہو رہا ہے نہ کسی کینیڈا میں یہ بہت زیادہ میونسپل الیکشنز میں یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بلکہ کینیڈا میں تو کہا جاتا ہے کہ اس سے ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ بڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں تو یہ آڈٹ نہیں ہو پا رہا، پیپر ٹریل نہیں جا رہی ہے اس کی. یا تو پیپر ٹریل ہو کہ فائن آپ اس سے بھی چیک کر سکتے ہیں، جیسے 35 پنکچر کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے نا، وہاں پیپر ٹریلز تھیں، لیکن وہاں ناصر الملک صاحب نے کہا جناب صاحب مطلب الیکٹرانک ووٹنگ نہیں تھی، پیپر پہ تھا. لیکن ناصر الملک صاحب نے کہا جی کون بوریاں کھولتا پھریں. حالانکہ جسٹس کاظم ملک نے یہ پروف کر دیا تھا وہ صادق کے الیکشن میں، سردار یاز صادق کے، کہ یہ بدماشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک تو یہ سیاستدان تو بالکل آؤٹ ہو جائیں گے.
ٹوٹل کنٹرول ای وی ایمز پر جی ایچ کیو کا ہوگا. میں تو پہلے ہی حمایتی ہوں کہ جی جو لوگ پیچھے سے بندوق سے کنٹرول ان یو ایس اے ایون. ڈو یو تھنک بائیڈن از پریزیڈنٹ؟ نو، ناٹ ایٹ آل. ہر جگہ ڈیپ اسٹیٹ کنٹرول کر رہی ہے ریاستوں کو، تو لیٹ دا ڈیپ اسٹیٹ کنٹرول. مجھے یاد ہے یہ حال ہی میں جو انڈیا کے الیکشن ہوئے 2-3 سال پہلے، ان کی ایک الیکشن کمیشن ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے جس کی بڑی تعریف کی گئی کہ یہ ایماندارانہ الیکشن کروا سکا. یس، یو نیڈ اے اسٹل آنیسٹ الیکشن کمیشن ٹو سپروائز دوز الیکٹرانک ڈیوائسز، اور سارا سسٹم سرور سے آنا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ حرام زادہ کنجر کرپٹ سلطان سکندر جو ہے نا، یہ ایک جملہ انگریزی کا نہیں لکھ سکتا، نہ نائکوں کا، یہ بادشاہ، ٹھیک ہے، بے تاج بادشاہ. میں چاہتا ہوں کہ نادرا کا جو چیئرمین ہے طارق صاحب کو اگر ایڈیشنل چارج الیکشن کمیشن میں بھی دے دیا جائے کسی پوسٹ کا، یا انہیں الیکشن کمیشن کا چیئرمین لگا دیا جائے، تو فار دا فرسٹ الیکشنز آئی تھنک ہی کین مینج. بیسیکلی تو وہ کر تو رہا ہے، لائک نادرا کے ساتھ وہ اسے کوآرڈینیٹ کروا رہا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سسٹم وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل انلیس کوئی طارق صاحب جیسا بندہ ادھر نادرا کا چیئرمین ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو دس از ویری گڈ فرام 3 پوائنٹس آف ویو. سیاستدانوں کی سیاسی گماشتوں کی فراڈ، بدماشی، چور بازاری بالکل بند ہو جائے گی، ٹوٹلی بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، ٹرن آؤٹ یس بڑھ سکتا ہے. اب آپ دیکھیں لوگ کمفرٹیبلی اپنا ووٹ دے دیں گے. اور میں پڑھ رہا تھا ایک ریسرچ کہ ایکس وائی جنریشن، ینگ جو جنریشن ہے، دے لائک اٹ اے لاٹ. اور امریکہ میں بھی ووٹنگ زیادہ اس جنریشن کی بیکاز آف ای وی ایمز ہو رہی ہیں. جناب وہ بیلٹ پہ کبھی بھی نہ ووٹ دیتے پھریں. اینڈ ان کیس آف پاکستان اوورسیز ووٹنگ تو بینیفٹ ہی تھرو ای وی ایم ہوگی. ٹھیک ہے جی. اینڈ نمبر 3، اس میں ٹائم بچے گا، آپ کا پیسہ بچے گا، ٹائم بچے گا. کوئی کاسٹ زیادہ تو زیادہ میرا خیال ہے $2-3 پر بیلٹ آئے گی پاکستانی اسٹینڈرڈ کے مطابق. مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کون سی مشینیں لی ہیں، پرانی لی ہیں، نیدرلینڈ سے لی ہیں، آئی ریئلی ڈونٹ نو. آئیڈیلی تو پاکستان میں جہاں کوئی ہر تیسرے دن اٹھتا ہے کہ جی میں پانی سے گاڑی چلنے والی بنا لی ہے، آئیڈیلی تو پاکستان میں یہ مشینیں بننی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ نواز گانڈے شانڈے انہوں نے اس طرح کے کام تھوڑی کیے. بدماشی کو عروج دیا، کوئی ایکسلنس کو. میں نے جیسے کہا تھا کہ اس پوٹینشیل کو خدا رہا، اس نیچرل ریسورسز کو اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ یوز کرے، یہ تماشے سرکس لگانے بند کریں. تو الیکٹرانک ووٹنگ از ویری سمپل، از ٹو مائی مائنڈ ویری گڈ. لیکن یہ براڈر ووٹنگ سسٹمز یا رائے دہندگی یا کیا کہنا چاہیے اس کا مطلب جمہوریت میں کوئی اتنا فٹ ان یہ بھی نہیں ہو سکتا ایز ٹو ٹرمپ گاٹ 750 ملین ووٹس. 750 ملین ووٹس، اور وہ بندہ صدر نہیں ہے. صدر نہیں کیا، اس کو گیگ کر دیا یوٹیوب اور ان سب نے، اس میں پرچے کاٹ دیے کہ تو نے بدماشی کی ادھر واشنگٹن میں. میئرلی بیکاز آف اسٹیٹ کی الیکٹورل کالجز. یا تو ڈائریکٹ الیکشن صدر کے کر دیں، شوڈ ناٹ بی تھرو الیکٹورل کالج. اسٹیٹس کو ریپرزنٹیشن دی گئی. اسی طرح پاکستان میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن، اس طرح کا کوئی سسٹم ہوتا. 15% پہ آپ دیکھیں وہ شائستہ آ گئی ہے، وہ 15% ٹرن اوور پہ وہ کوئی 40,000 ووٹ لے کے جیتی ہے. اور نواز گانڈے کی جماعت کہتی ہے کہ نواز لیگ کل بھی لاہور نواز لیگ کا قلعہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. کمال ہے جی. 15% ٹرن آؤٹ، 40,000 ووٹ لے کے. تو آپ یہ کیوں تماشے میں فارس میں یا تو یہ ختم کر دیں، یہ الیکشن ختم کر لیں. مجھ سے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں وائی فیض حمید از دا موسٹ پاورفل پرسن. دیکھیں کل وہ موجود تھا ادھر، حالانکہ ISI چیف اور چیف آف آرمی اسٹاف میں فیض حمید موجود تھا. فیض حمید کنٹرولز افغانستان بینگ اے کور کمانڈر پشاور. وہ چاہے تو جس مرضی کو ایکسیس دے کراسنگ دا بارڈر، وہ چاہے تو ISI کے آپریشن اپنی مرضی سے کروائے ان فرنٹیئر. باجوے نے تو اسے ٹیکنیکلی لہریں گرنے پہ لگا دیا تھا، لیکن وہ لہریں گرنے والا بندہ بھی
نے بھی کمائی شروع کر دی تو ہی اگین بیکیم امپورٹنٹ. تو اٹ سیمز دیٹ ہی از دا موسٹ پاورفل پرسن رائٹ ناؤ ان دا ملٹری سرکٹ. تو لیٹ ہم میک دا چیف, لیٹ ہم ٹیک اوور پاکستان. یا عمران ٹٹولر سے ہیڈ ہے تو وہ پھر یہ کام کرے جو میں نے 3 کام بتائے ہیں. یہ ای وی ایم کرنی ہے نہیں کرنی ہے, دس از سیکنڈری تھنگ. ان کو سیک کریں, پولیٹیشنز کو کیسز بنائیں ان پہ. بہت خیال رکھیں. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت. اللہ نے